بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اسم لذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد ولذا لم یقل الحمد للخالق او الرازق سے لے کر تنبیہاً علی تحقق الاستحقاقین تک یا آج کا سبق ہے ہمارا۔ تو فرمایا کہ واللہ اسم لذات الواجب الوجود، یہ اسم جلالت سے یہ ابھی بحث شروع ہوئی ہے، اور اسم جلالت پر بحث کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عبارت میں آیا تھا الحمدللہ، الحمد آیا تھا، تو اس کی بحث کے اندر ہم نے اس کے تعریف کو ذکر کیا، پھر شکر کی تعریف کو ذکر کیا، پھر ان کے اندر نسبت کو بیان کیا، ان کے مادوں کو بیان کیا۔ اب چونکہ وہ ایک قضیہ ہے اور قضیہ کا وہ موضوع تھا الحمد، اس پر ہم نے بحث کی۔ اب دوسرا جزء محمول، اور جب تک دونوں اجزائے ثلاثہ کا جب تک تصور کامل نہ ہو تب تک یہ قضیہ تصدیق کا علم نہیں دیتا۔ اس وجہ سے ہمیں اسم جلالت پر بحث کرنے کی حاجت ہوئی، تاکہ اس کا تصور جو ہے وہ بھی حاصل ہو اور تصدیق تک یہ پہنچائے۔ فرمایا واللہ اسم لذات الواجب الوجود، فرمایا کہ لفظ اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام تعریفوں کی مستحق ہے۔ اور یہاں پر ایک اعتراض ہوا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا الحمد للخالق، الحمد للرازق کیوں نہیں کہا؟ آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا الحمد للخالق اور رازق وغیرہ وغیرہ، اور بھی نام آپ کو ذکر کر دیتے، اس اللہ اسم جلالت کی جگہ پر کوئی اور نام ذکر کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا، اگر ہم اور ناموں کو ذکر کرتے تو یہ نقص یہ لازم آنا تھا کہ تمام تعریفیں رازق کے لیے، تمام تعریفیں خالق کے لیے، تو تعریفات کا جو مرکز تھا وہ تخلیق ہو جاتا یا صفت رزاقیت ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے صفاتی نام کو ذکر نہیں کیا، فرمایا اسم لذات الواجب الوجود، اللہ کے جو ذاتی نام ہے اس کو ذکر کیا، صفاتی نام کو ذکر نہیں کیا، اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے۔ وگرنہ یہ اعتراض بن سکتا تھا کہ اللہ کی حمد ہے صرف رازق ہونے کے اعتبار سے، اللہ کی حمد ہے صرف خالق ہونے کے اعتبار سے۔ پھر یہ اعتراض ہوا، آپ نے کہا کہ ہم نے صفاتی نام کو اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ یہ ہم جو ہے وہ کسی صفت کے ساتھ موصوف نہ ہو جائے، صفت کی وجہ سے خاص نہ ہو جائے۔ پھر یہاں پر اعتراض ہوا، آپ نے کسی صفاتی نام کو ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ آپ نے انعامات کو ذکر کر دیا، نعمت وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، انعامات کا ذکر کر دیا آگے جا کر، آپ نے وصف اگرچہ یہاں پر ذکر نہیں کیا، یعنی للرازق والخالق وغیرہ کو ذکر نہیں کیا، لیکن آپ نے آگے جا کے علامہ انعامہ کے اندر انعام جو صفت ہے نعمت اس کو ذکر کر دیا آپ نے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں شارح کہ انما تعرض للانعام، یہ جو انعام کے در پہ ہوئے ہیں مصنف بعد الدلالتی علی استحقاق الذات، ذات پر استحقاق حمد کی دلالت کے بعد جو انعام کے در پہ ہوئے ہیں، یہ تنبیہ کرنے کے لیے ہے علی تحقق الاستحقاقین، دونوں اعتبارات سے اللہ تبارک و تعالی حمد کا مستحق ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی مستحق ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔
پھر اسم جلالت پر مختلف قسم سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ اسم جلالت جو ہے یہ مفرد ہے، مرکب ہے، اور پھر یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ یہ جامد ہے یا مشتق ہے، یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے، یعنی سریانی تو مفرد ہے یا مرکب ہے، اس اعتبار سے بحث کی جاتی ہے۔ تو صاحب حاشیہ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ اسم جلالت مفرد ہے، مرکب نہیں ہے، اس لیے یہ مفرد ہی ہے، اس کے اندر کوئی جز نہیں ہے، اور مفرد ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کامل ہے کہ اللہ کا نام بھی مفرد ہی ہے، اس کے بھی اجزاء نہیں ہیں۔ تو لہذا جس طرح اللہ کے نام کے اجزاء نہیں، اسی طرح اللہ کے بھی اجزاء نہیں ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام سیبوی نے وصال کے بعد اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، تو امام سیبوی نے کہا کہ میں ساری عمر جو ہے وہ الفاظ سے بحث کرتا رہا، اس پر میری پکڑ ہوگی، لیکن میری خوش قسمتی یہ کہ میں اسم جلالت پر میں نے بحث کی، اور میں نے اللہ کے اس نام کو میں نے کہا یہ اعرف المعارف ہے، یعنی سب سے زیادہ مشہور نام ہے، فرمایا اسی وجہ سے میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ تو غرض یہ کہ اس وجہ سے مصنف نے بھی یہاں پر بحث کی ہے اسم جلالت پر، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس سے بخشش ہو جائے، اور شارح اس امید سے اس پر بحث کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بعض نے کہا یہ مفرد ہے، بعض نے کہا یہ مرکب ہے، مفرد والوں نے اپنی دلیل دی اور مرکب والوں نے اپنی دلیل۔ مفرد والوں نے کہا کہ چونکہ یہ مفرد ہے، اور جب مفرد ہو تو جب اس پر حرف ندا کو داخل کیا جائے تو اس پر یا اللہ داخل ہوتا ہے، ایہا داخل نہیں ہوتا۔ مفرد ہے تو تبھی ایسا ہے، وگرنہ مرکب ہوتا، الف لام اس پر داخل ہوتا تو پھر ہونا تھا ایہا آنا تھا، اور چونکہ یہاں پر ایہا داخل نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں یہ مفرد ہی ہے، یہ مرکب نہیں ہے۔ اور بعض وہ لوگ جنہوں نے کہا یہ مرکب ہے، انہوں نے کہا یہ الہٌ تھا اور اس پر الف لام داخل کیا تو یہ، اور اس کے ایک حمزہ کو گرا دیا تو یہ اللہ ہو گیا، تو لہذا اس اعتبار سے انہوں نے کہا یہ مرکب ہے۔ اور انہوں نے دلیل بھی ایک دی، ایک اور دلیل دی، انہوں نے کہا چونکہ یہ مرکب ہے، یہ الف لام اس پر داخل، الہٌ تھا، اس پر الف لام داخل ہوا، تو اسی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آتی۔ تنوین نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ اس پر الف لام داخل ہے، اور جہاں پر الف لام داخل ہو وہاں تنوین نہیں آتی۔ اور جو مفرد کہتے ہیں اس کی بحث میں نے کر دی ہے کہ اس وجہ سے کہ اس پر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے تو اس پر ایہا وغیرہ داخل نہیں ہوتا، بلکہ صرف یا ہی آتا ہے، اس لیے یہاں پر جو اسم جلالت ہے وہ مفرد ہی ہے، وہ مرکب نہیں ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر صفاتی نام کیوں نہیں ذکر کیے، صفاتی نام کو ذکر کرتے؟ تو اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ صفاتی نام کو ذکر کرنا صفت جو ہے وہ ذات کے تابع ہوتی ہے، جہاں پر ذات ہوگی وہاں پر صفت بھی پائی جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے جہاں پر وصف ہو، صرف عرض ہو وہاں پر ذات بھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا ذات ہوگی تو وصف اس کے ساتھ متعلق ہوگا، لیکن وصف ہوگا صرف وہاں پر ذات نہیں ہوگی، اس لیے مصنف نے یہاں پر ذات کے نام کو ذکر کیا ہے، وصف کو ذکر نہیں کیا۔ یہی فرمایا کہ واللہ، اور اللہ اسم جلالت یہ اسم ہے لذات الواجب الوجود، ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے قائم ہے، جو کہ تمام تعریفوں کی مستحق ہے۔ وَلِذَا لَمْ يَقُلْ الْحَمْدُ لِلْخَالِقِ أَوِ الرَّازِقِ، یہ اسی جواب میں جو میں نے ذکر کر دیا، اسی وجہ سے مصنف نے نہیں کہا الحمد للخالق أَوِ الرَّازِقِ اور اس جیسے دوسرے نام، کیونکہ یہ ایسے نام ہیں جو وہم ڈالتے ہیں اختصاص کا اس حمد کے، اسی اللہ کے ساتھ اس وصف کے
وجہ سے خاص ہونے کا، نہ کہ کسی اور وصف سے۔ اور پھر انما تعرض للانعام، یہ ذکر بتا دیا کہ یہ ایک اعتراض کے جواب میں ہے کہ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے صفاتی نام کو ذکر نہیں کیا، کسی صفت کو ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اس کے یہ شائبہ ہو سکتا تھا کہ یہ تعریف جو ہے وہ اس وصف کی وجہ سے ہے، کسی غیر کے وصف کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو آپ نے آگے ما علی ما انعم کے اندر جو ہے انعام کے جو جب یہ وصف ہے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ تو فرمایا انما تعرض للانعام بعد الدلالۃ علی استحقاق ذات، یہ جو انعام کے ذکر کے در پہ ہوئے ہیں ذات پر حمد کے استحقاق کے دلالت کے بعد، یہ تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ دونوں اعتبار سے، وصف اور ذات کے اعتبار سے مستحق حمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔